बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर इंग्लिश बुक 2 लेसन नंबर 1 द डाइंग सन स्टडी करेंगे। द डाइंग सन, डूबता हुआ सूरज या ख़त्म होता हुआ सूरज। सर जेम्स जीन्स इसके राइटर हैं। हम लेसन की ट्रांसलेशन करेंगे और इम्पॉर्टेंट और अहम और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स और उनके मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू स्टार्स आर नोन, सिर्फ चंद सितारों के बारे में मालूम है। विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ, जो ज़मीन से बमुश्किल ही बड़े हैं। हार्डली बमुश्किल, स्केर्सली बेयरली। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन उनमें से ज़्यादातर सितारे इतने बड़े हैं। दैट हंड्रेड्स ऑफ thousands of earths could be packed inside each, कि हर सितारे के अंदर लाखों ज़मीनें समा जाएं। एंड लीव रूम टू स्पेयर, और फिर भी खाली जगह बच जाए। पैक्ड समा जाना, रूम का मतलब खाली जगह, स्पेयर मीन अजाफी, एक्स्ट्रा, अनयूज्ड। हियर एंड देयर, कहीं कहीं, वी फाइंड एन इमेंस स्टार, हमें एक बहुत बड़ा सितारा नज़र आता है या हमें एक बहुत बड़ा सितारा मिलता है। इमेंस अहम वर्ड है। बिग, लार्ज, वास्ट, ह्यूज, इनमरस, जाइजेंटिक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, नोट रख लें। हियर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, कहीं कहीं हमें बहुत बड़ा सितारा मिलता है। लार्ज इनफ, इतना बड़ा, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, जो अपने अंदर करोड़ों ज़मीनें समा सकता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. And the total number of stars in the universe, और कायनात में सितारों की मजमूई तादाद, is probably गालबन है, something like the total number of grains of sand, तकरीबन तमाम रेत के ज़र्रात की तादाद के बराबर, on all the seashores of the world, पूरी दुनिया के समुद्रों के साहलों की। यानी कायनात में सितारों की कुल तादाद गालबन दुनिया के तमाम समंदरों के साहलों पर रेत के ज़रात की कुल तादाद के बराबर है। प्रोबेबली अहम वर्ड है। प्रोबेबली गालबन, परहैप्स, पॉसिबली। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, ये है हमारे घर का छोटापन खला में। लिटलनेस स्मॉलनेस, छोटापन। व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब हम कायनात के कुल हुजम के मुकाबल इसे मापते हैं। मेजर्ड अप, मापना, कैलकुलेट। सब्सटेंस, मादा, स्टफ, मैस। पैराग्राफ नंबर 2 ट्रांसलेट करते हैं। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये लाखों सितारे, आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, खला में सरगर्दान रहते हैं। ये लाखों सितारे खला में इधर उधर गर्दश कर रहे हैं। वांडरिंग, इधर उधर गर्दश करना, सरगर्दान रहना, आवारा फिरना। वांडरिंग अहम वर्ड है। वांडरिंग का मतलब रोम, लॉइटर, मूव एमलेसली। इसके 3-4 सिनोनिम्स हैं, इसको नोट रख लें। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, ये लाखों सितारे खला में इधर उधर सरगर्दान रहते हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, कुछ सितारे ग्रुप्स की शक्ल बनाते हैं। विच जर्नी इन कंपनी, जो इकट्ठे सफ़र करते हैं, यानी मिलकर सफ़र करते हैं। इन कंपनी इकट्ठे, इन टीम या इन ग्रुप। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन ज़्यादातर सितारे तन्हा ही सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस, और वो इतनी बड़ी कायनात में सफ़र करते हैं। इमेंस मीन बिग, लार्ज, वास्ट, ह्यूज, इनमरस, जाइजेंटिक, यानी बहुत बड़ी, और वो बहुत बड़ी कायनात में सफ़र करते हैं। दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट, कि ये बहुत बहुत नायाब वाक़ होगा। रेयर इवेंट, नायाब वाक़। रेयर मीन अनकॉमन, सेल्डम। इन डीड, हकीकत में, फॉर वन स्टार टू कम एनी वेयर नियर टू अनदर, कि कभी कोई सितारा किसी जगह पर किसी दूसरे सितारे के करीब आए।
ایسا بہت نایاب واقعہ ہوگا. فار دا موسٹ پارٹ کیونکہ زیادہ تر ایچ اسٹار میکس اٹس وائج ان کمپلیٹ لونلینس کیونکہ زیادہ تر ہر ستارہ اپنا سفر مکمل تنہائی میں طے کرتا ہے. وائج کا مطلب سی جرنی ہوتا ہے، سمندری سفر. لونلینس تنہائی. کیوں فار دا موسٹ پارٹ کیونکہ زیادہ تر ایچ اسٹار میکس اٹس وائج ان کمپلیٹ لونلینس ہر ستارہ اپنا سفر مکمل تنہائی میں کرتا ہے. لائک اے شپ جیسا کہ کوئی بحری جہاز ہو. آن این ایمپٹی اوشن کسی خالی سمندر میں. ان اے اسکیل ماڈل اگر ہم کوئی اسکیل ماڈل بنائیں. ان وچ دا اسٹارز آر شپس جن میں ہم ستاروں کو بحری جہاز سمجھیں. دا ایوریج شپ ول بی ویل اوور اے ملین مائلز فرام اٹس نیئرسٹ نیبر تو اوسطاً ایک بحری جہاز اپنے ہمسائے سے تقریباً 10 لاکھ میل کے فاصلے پر ہوگا. فرام دس اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اس بات کا اندازہ لگانا بڑا آسان ہے. فرام دس اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اس بات سے یہ سمجھنا بڑا آسان ہے. وائی اے اسٹار سیلڈم فائنڈز این ادر اینی ویئر نیئر اٹ کہ کیوں کبھی ہی شاذ و نادر ہی کوئی ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے کو اپنے قریب پاتا ہے. سیلڈم مین شاذ و نادر، ریئرلی انفریکوینٹلی اہم ورڈ ہے، نوٹ رکھ لیں. پیراگراف نمبر 3 ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. وی بلیو ہمارا یہ ماننا ہے یا ہم یہ بات مانتے ہیں. ہاؤ ایور تاہم ہمارا یہ ماننا ہے. دیٹ سم 2000 ملین ایئرز اگو کہ کوئی 2 ارب سال پہلے. دس ریئر ایونٹ ٹک پلیس یہ نایاب واقعہ رونما ہوا. ٹک پلیس رونما ہونا. ہیپنڈ ریئر مین نایاب. سیلڈم. وی بلیو ہاؤ ایور تاہم ہمارا یہ ماننا ہے. دیٹ سم 2000 ملین ایئرز اگو کہ کوئی 2 ارب سال پہلے. دس ریئر ایونٹ ٹک پلیس یہ نایاب واقعہ رونما ہوا. اینڈ دیٹ another star اور ایک دوسرا ستارہ. وانڈرنگ بلائنڈلی تھرو اسپیس خلا میں اندھا دھند گردش کرتے ہوئے. ہیپنڈ ٹو کم نیئر دا سن سورج کے قریب آ نکلا. بلائنڈلی اندھا دھند. ریشلی. ہیپنڈ چانسڈ. جسٹ ایز دا سن اینڈ مون ریز ٹائیڈز آن دا ارتھ بالکل ایسے ہی جیسے سورج اور چاند زمین پر مد و جزر کی لہریں پیدا کرتے ہیں. So this second star must have raised tides on the surface of the sun تو اس دوسرے ستارے نے بھی سورج کی سطح پر just as the sun and moon raise tides on the earth بالکل ایسے ہی جیسے سورج اور چاند زمین پر مد و جزر کی لہریں پیدا کرتے ہیں. ریز پیدا کرنا، پروڈیوس. ٹائڈز ویوز لہریں. So the second star must have raised tides on the surface of the sun پس اس دوسرے ستارے نے بھی یقیناً سورج کی سطح پر مد و جزر کی لہریں پیدا کی ہوں گی. سرفس سطح. but they would be very different لیکن وہ بڑی مختلف ہوں گی. from the little tides ان چھوٹی لہروں سے which the small mass of the moon raises in our oceans جو چاند کا چھوٹا سا حجم ہمارے سمندروں میں پیدا کرتا ہے. an immense tidal wave ایک بہت بڑی کھنچاؤ کی لہر must have traveled over the surface of the sun یقیناً سورج کی سطح کے اوپر سے گزری ہوگی. at last آخر میں an immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun ایک بہت بڑی کھنچاؤ کی لہر سورج کی سطح پر پیدا ہوئی ہوگی. ایٹ لاسٹ آخر کار فارمنگ اے ماؤنٹین سو ہائی اتنا بڑا اس نے پہاڑ بنایا ہوگا. فارمنگ کریٹنگ پیدا کرنا. دیٹ وی کین ہارڈلی امیجن اٹ کہ ہم اس کا تصور بمشکل ہی کر سکتے ہیں. امیجن تھنک میڈیٹیٹ ویژوالائز
فینسی اہم ورڈ ہے امیجن نوٹ کریں. ایز دا کاز آف دا ڈسٹربنس کیم نیئرر اینڈ نیئرر جیسے جیسے کھنچاؤ کی وجہ قریب آتی گئی یا جیسے جیسے خلل کا باعث قریب سے قریب تر آتا گیا ہوگا. دا ماؤنٹین وڈ رائز ہائر اینڈ ہائر پہاڑ بڑا سے بڑا ہوتا گیا ہوگا. اینڈ بیفور دا سیکنڈ اسٹار بیگین ٹو موو اوے اگین اور پھر دوسرے ستارے کے دوبارہ پرے جانے سے پہلے اٹس ٹائڈل پل اس کی کھنچاؤ کی لہر نے پل کھنچاؤ اٹریکشن کشش ثقل اس کی کھنچاؤ کی لہر نے ہیڈ بیکم سو پاورفل اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی ہوگی دیٹ دس ماؤنٹین واز ٹورن ٹو پیسز کہ یہ پہاڑ ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہوگا. اینڈ تھریو آف اور اس نے پھینک دیے اٹس اسمال پارٹس آف اٹ سیلف انٹو اسپیس اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خلا میں پھینک دیے. تھریو آف پھینک دینا تھرو اوے. These small pieces have been going round the sun ever since تب سے یہ چھوٹے ٹکڑے سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. They are the planets یہ سیارے ہیں. Heavenly bodies سیارے. Great and small بڑے اور چھوٹے. Of which our earth is one جن میں سے ایک ہماری زمین ہے. نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. The sun and the other stars سورج اور دوسرے ستارے which we see in the sky جنہیں ہم آسمان پر دیکھتے ہیں are all extremely hot یہ سب بہت زیادہ گرم ہے. extremely very much greatly بہت زیادہ. far too hot for life to exist on them اتنے زیادہ گرم کہ ان پر زندگی کا وجود ممکن نہیں. exist وجود رکھنا. have being have existence. So also no doubt اور اس بات میں بھی شک نہیں were the pieces of the sun کہ یہ جو سورج کے ٹکڑے تھے when they were first thrown off جب یہ پہلی دفعہ باہر کی طرف پھینکے گئے. یہ سیارے بھی سورج کے ٹکڑے تھے جب یہ پہلی دفعہ باہر کی طرف پھینکے گئے. gradually آہستہ آہستہ slowly steadily رفتہ رفتہ. they became cooler یہ ٹھنڈے ہوتے گئے. until now حتیٰ کہ اب they have very little heat of their own left اب ان کی اپنی گرمائش اپنی حرارت بہت کم بچی ہے. ہیٹ گرمائش warmth حرارت warmness. their warmth ان کی حرارت coming almost entirely تقریباً مکمل طور پر آ رہی ہے from the radiations ان شعاؤں سے. radiations شعائیں rays ان شعاؤں سے آ رہی ہے which the sun pours down on them جو سورج ان پر ڈالتا ہے. pours down ڈالنا. throw down. in course of time وقت کے ساتھ ساتھ one of these cooling pieces ان ٹھنڈے ہوتے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے نے gave birth to life زندگی کو جنم دیا زندگی کو پیدا کیا. we do not know how ہم نہیں جانتے کیسے. when کب or why یا پھر کیوں this happened ایسا واقعہ ہوا. it started in simple organisms یہ زندگی سادہ جانداروں سے شروع ہوئی. organisms جاندار. beings bodies زندہ جاندار. whose living power جن کی زندہ رہنے کی طاقت consisted chiefly خاص طور پر منحصر تھی in their being able to reproduce themselves اپنے آپ کو دوبارہ اپنی نسل کو دوبارہ پیدا کرنے پر ہی before dying مرنے سے پہلے. chiefly خاص طور پر. mostly mainly. reproduce دوبارہ پیدا کرنا. procreate. but from these humble beginnings لیکن ان صبر آزما شروعات سے. humble صبر آزما simple معمولی. beginnings شروعات آغاز start. from these humble beginnings لیکن ان صبر آزما یا معمولی شروعات سے came a stream of life زندگی کی ایک ندی چل بہی. stream ندی. دھارا واٹر کورس.
زندگی کی ایک ندی چل پڑی وچ جو کہ گروئنگ ایور مور اینڈ مور کمپلیکس مزید پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی گئی کمپلیکس پیچیدہ کمپلیکیٹڈ ہیز ان دا اینڈ پروڈیوسڈ بینگز اور آخر میں اس نے ایسے جاندار پیدا کیے whose lives are largely centered in جن کی زندگیوں کا زیادہ تر محور ہیں their feelings ان کے احساسات their ambitions اور ان کے جذبات their sense of beauty ان کا ذوق جمال and the religions اور ان کے مذاہب in which lie their highest hopes جن میں پائی جاتی ہیں ان کی اعلیٰ ترین امیدیں اینڈ نوبلسٹ ڈیزائرز اور اعلیٰ ترین خواہشات. مگر ان معمولی شروعات سے زندگی کا ایک دھارا پھوٹ پڑا جو متواتر پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا گیا جس نے بالآخر ایسے جاندار پیدا کر دیے جن کی زندگیوں کا محور زیادہ تر ان کے احساسات اور خواہشات ان کا ذوق جمال اور مذاہب ہیں جن میں ان کی بلند ترین امیدیں اور اعلیٰ ترین خواہشات موجود ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی سہولت کے لیے لیسن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. اس ویڈیو میں ہم یہیں تک لیسن پڑھیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے آگے یعنی اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم یہاں سے آگے لیسن کو سٹارٹ کریں گے. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے رائٹ سائڈ پہ ڈیفیکلٹ ورڈز ان کے سینونیمز اور اردو میں ان کے میننگز لکھے گئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے آگے ہم سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ کریں گے اس لیسن کا اور اس کے ساتھ ہم امپورٹنٹ کوسچنز اور ان کے آنسرز ڈسکس کریں گے. اوکے، اسٹے آلویز بلیسڈ اینڈ ریممبر می ان یور پریئرز. اللہ حافظ.